وہ حج کے موقع پر احرام ایک چادر لیتے ہیں نا جی اوپر، وہ پوچھتا ہے کہ محرم جڑا ہے حالت احرام دے اندر وہ مکھی مار سکتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اور غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے در احساس پہ یہ جملہ دستک دے جائے اور میری قبر روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے، احسان ہوگا آپ کا۔ غور سے سنیے، انہوں نے پوچھا جی کہ حالت احرام دے وچ حاجی مکھی مار سکتا ہے؟ آپ نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اب دیکھیے گا مزاج کیسے بدلتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے آکھا جی میں کوفہ تھا۔ فاروق اعظم کے بیٹے کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آپ نے کہا اٹھو نا، فتویٰ مجھ سے لینے آئے ہو؟ ہاں جی۔ کہ مکھی مارنی ہوئے تے صحابیاں کو لو پوچھ دے ہو، نبی دا پتر مار دیتا ہے، کدے کو لو فتویٰ کس صحابی نے تمہیں فتویٰ دیا؟ اور ایک اور آدمی آتا ہے مدینہ پاک کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایت ہے بخاری کے اندر، اٹھائیے نا کتاب المناقب پڑھی اس میں، وہ آ کے پوچھتا ہے حضور مجھے یہ بتا دیں کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی گھر تھے نا، ازواج مطہرات کے، آپ کے بیٹی کے اور باقی جتنے بھی گھر تھے، آپ کے گھروں میں سب سے ممتاز گھرانہ کون سا ہے؟ کیا بات جی، حوصلہ ہے تو دل پہ ہاتھ رکھیے گا، دل کی رفت تو اب غور سے سب سے بہتر گھرانہ کون سا ہے؟ تو فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضور دے گھرانے جو سب تو افضل ترین گھرانہ مولا علی دا، کیا بات، یہ آمدی لکھا ہے، پتہ نہیں جو بخاری پڑھاتے تھک جاتے ہیں، شاگرد بھی پڑھتے پڑھتے برا ہو جاتا ہے، یہ حدیث کیوں نہیں نظر آتی؟ نہ استاد اس پہ کوئی بحث کرتا ہے شاگرد کے سامنے۔ ایک دن اپنا حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب چلے گئے دیوبندیوں کے ادارے کے اندر، وہاں پہ شیخ الحدیث صاحب پڑھا رہے تھے، ان سے کوئی بات کر رہی تھی، وہ ایک حدیث پہ متن پڑھ دیا، شاگرد نے حدیث پہ بات کر رہے، تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا ان کو مولانا یہ آپ جو شرح اس کی کر رہے ہیں یہ کس شارع نے لکھی؟ تو ان کی طرف دیکھ کے مولانا صاحب کہنے لگے اچھا مولانا آپ تشریف لائے ہیں، شاہ صاحب نے بھیجا ہے؟ ہاں چلو بھی منڈے ہو ذرا تھوڑی دیر ریسٹ کرو، میں ان سے پہلے بات کر لوں۔ یعنی کیوں چھپاتے ہیں اس طرح؟ بات اوپن کیوں نہیں کرتے؟ اب غور سے سنیے، وہ حدیث پاک بھی میں عرض کر دیتا ہوں جو وہ پڑھا رہے تھے اور جس پر انہوں نے جا کے پھر کلام کیا، لیکن پہلے یہ سن لو، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی پاک کے گھرانوں میں سب سے ممتاز، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، بہترین گھرانہ مولا علی کا گھرانہ تھا۔ تو جن نے سوال کی تھا انہوں نے متھے تو تھوڑے وٹ پہ گئے، تو آپ نے کہا لگتا ہے کہ وہ گل چنگی نہیں لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آپ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اب غور سے میری بات کو سنیں گا، عبارت کے الفاظ لعلہ کا یسوع کا، لگتا ہے کہ تینوں گل کوئی چنگی نہیں لگی۔ مولا علی دا ذکر میں جو کیتا کہ انہوں دا گھرانہ ممتاز ہے، اس گھر دے وچوں میں کنوں چھوٹا کواں؟ حسن نو دیکھاں تے او دے ورگا کوئی نہیں، حسین نو دیکھاں تے او دے ورگا کوئی، اور سیدہ زہرا کو دیکھوں تو کائنات میں مجھے کوئی خاتون زہرا سے افضل نظر ہی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیونکہ سیدہ زہرا پاک بیٹیاں تو اور بھی ہیں آپ کی، لیکن سیدہ زہرا پاک کو نبی پاک نے کہا نا جی کہ الفاطمہ تو وضاحت منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میں جسم کہہ رہا ہوں۔ حضرت علامہ بیٹھے ہیں یہ وضاحت کریں گے کہ وضاح ٹکڑا جسم کا نہیں جگر کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب ٹکڑا ہو گئے سیدہ زہرا، جسم ہو گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک کا۔
हुजूर कुल हैं नबी पाक, जुज बन गई सैयदा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुज में नक्स वाक़े हो तो कुल भी मुतासिर। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब जुज में नक्स वाक़े हो वाकया हो वाह तो कुल भी मुतासिर हो जाएगा। वाह 100 रुपए है ना, 10-10 रुपए के 10 नोट बनते हैं, आपके पास वो 10 नोट है, इनमें से एक अगर नकली होगा तो 100 भी मुतासिर हो जाएगा, वो 100 नहीं रहेगा, 90 रहेगा। बात समझ आई ना? तो ये है, यूं समझ लीजिए, ये है जुज, ये है कुल, इसका नक्स इसको भी मुतासिर करेगा। अगर हम सैयदा ज़हरा को अफजल नहीं मानते तो नक्स कुल की तरफ होगा। जिस तरह रसूल के जिस्म की मिसल कायनात में न है, न थी, न है, न होगी, इसी तरह ज़हरा तेरी मिसल भी न जमी है, न है, न क़यामत तक कोई और ज़हरा। अब अज़मत रसूल के नहीं आते नारे उनको और बोलते हुए शर्माते हैं, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, हम नौकरी करने के लिए आए हैं सैयदा ज़हरा के बाबा की, आज नहीं तो कल। वो किस तरह कहते हैं अजीब कि राह पर उनको लगा तो लाए हैं बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। आखिर सैयदा ज़हरा की मोहब्बत, उनके दर की गुलामी का रंग चढ़ेगा, आज नहीं तो कल चढ़ेगा। तो सदा सर्दियाँ की कनी आना ना गर्मियाँ चुआ ही जाना कभी कभी, हर बारी 10 दिन तक कम होते रहेंगे, या फिर आप जानते हैं कि फसलों के एतबार से आप सब कराते। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा। तो कहा, अब ये देखिए, कोई खातून ऐसी है, मेरी माँ है ना, मेरी बहन भी है, मेरी बेटियां भी हैं, मेरी ज़ौजा भी है, इसी तरह हम सब की माएँ बहनें बेटियां हैं ना। जदों होवे बच्चा पैदा, कितने दिन तक माँ बहन बेटी नापाक रहे? 40 दिन, बोलिए 40 दिन तक ना नापाक रहती है, चाहे जितनी भी कोई वलिया ही क्यों ना हो। औरतों में नबूवत तो आई नहीं, नबियत तो हो नहीं सकती, नामुमकिन है। कोई चाहे वलिया हो, सारी रात कुरान पढ़ने वाली हो, 40 दिन नापाक रहे। और सैयदा ज़हरा जिस दिन इमाम हसन पैदा हुआ, इमाम हसन की विलादत के फौरन बाद मस्जिद नबवी के अंदर हजरत बिलाल ने अजान देनी शुरू की, तो आपने वहाँ जो खातून थी उनका मुसल्ला बिछाओ ना, मैं ज़ोर की नमाज पढ़ूंगी। नापाकी जिनको छू नहीं सकती, ये भी एक कुलिया है। अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसात लिल अल खबी, किस तरह अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसात वल खबीसूना लिल खबीसात, यानी नापाक जिहड़े उन्हां दे हिस्से च भी नापाक आंदा, यानी औरत नापाक है तो मर्द भी नापाक हो। और वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, पाक औरत के लिए पाक मर्द चाहिए। अगर ज़हरा के अंदर नक्स नहीं है, वो बिल्कुल पाक है, तो मानना पड़ेगा कि फैसला नबी का था और अल्लाह का था। उन्हां दे वास्ते जिहड़ा शौहर लभ्या ओ भी पाक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमक चमक कली कली, नगर नगर गली गली। वाह 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 वाह। तो हुजूर बात दूसरी तरफ चली गई। मैं तो नालायक हूँ, चूँकि क्लासरूम में बैठता हूँ तो रोज़ाना 8 घंटे इसी तरह बात चलती रहती है। कभी कभी एक सब्जेक्ट पर 4-4 दिन भी लग जाते हैं। तो ये तो आपकी मेहरबानी है, एहसानुल्लाह साजिद मदनी साहब की मेहरबानी। मुझे ना, मुझे कौन स्टेज पे बुलाता है? मेरी औकात क्या है? मैं खतीब नहीं, मुकर्रर नहीं, मैं लफ्ज़ों से खेल नहीं सकता, डरने वाला आदमी हूँ। तन्हाइयों में 32 साल से तो चटाई पर बैठा हूँ, 71 साल की मेरी उम्र हो गई। मेरे वालिद साहब को अल्लाह ने 147 साल की उम्र अता फरमाई। अब गौर से मेरी बात को सुनिए जो मैं कहने चला हूँ।
کہ سیدہ زہرا پاک سلام علیہا پاک ہے، مولا علی بھی پاک ہے۔ ایک جنگ دے وچ آپ نوں تیر لگا یا کوئی لکڑ آپ دی پنڈلی دے اندر، اب وہ نکل نہیں رہی تھی، اس وقت آپریشن تو ہوتا ہی نہیں تھا، جی جی کاٹنے سے مسل بھی کٹ سکتے تھے، بہت علاج کیا، سارا دن وہ اپنا تیر نہ نکلا یا وہ لکڑ جو بھی لگی تھی نہ نکلی، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو جب میں نماز پڑھوں گا ہاں واہ 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 تو خوف سے میرا بدن اے، روئی سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا اوئے۔ اس وقت نکال لینا۔ مولا علی نے اللہ اکبر نماز شروع کی، جی اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، یہ مولا علی کی روایت ہے۔ علی نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وضع الیمنا علی الیسرا تحت السرۃ، ناف کے نیچے، ناف دے تھلے کھبے ہاتھ دے اوتے سجا ہاتھ رکھنا ہے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، یہ آمدی ریکارڈ مولا علی سے ہے۔ جی جی اب غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنے چلا ہوں۔ پتر تو کہڑے کام ہو پیسے چاہیے تو لے جا، ادھر آ جا اس پاس ہے۔ لوگ تیرے وال دیکھنا ہے، میں کی سنانا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اب ذرا غور سے حضور میری بات کو سنیں گا۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے جب اس کو کھینچا باہر تو آرام سے وہ لکڑ تھی یا تیر باہر نکل گیا اور خون کے فوارے شروع ہو گئے، خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ کیا بات، میں نہیں ہاں، سمجھا، کیا بات، واہ 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 واہ، خون بہتا رہا، حالانکہ خون سیل الدم جو ہے یعنی خون آپ کی سوئی لگتی ہے نا، تو خون اگر یہیں پہ رہتا ہے کہیں پہ ادھر ادھر چلتا نہیں تو پھر تو خیر ہے، اگر وہ قطرے کا 100واں حصہ بھی تھوڑا سا آؤٹ آف لائن ہو جائے گا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑا۔ اتنے پتہ نہیں کتنا نکل گیا، نہ نماز ٹوٹی نہ مسجد خراب ہوئی۔ اور خون تو خون رہا۔ مولا علی کے اندر جو مادہ منویہ پایا جاتا ہے جس سے اولاد آگے چلتی ہے وہ بھی پاک ہے۔ حضور نے کہا کہ صرف 2 افراد ہیں جن کے دروازے مسجد میں کھلیں گے، صدیق اکبر تم بھی بند کرو، فلاں سے آگے تم بھی بند کرو، کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلے گا، فقط میرا اور علی کا دروازہ مسجد میں کھلے گا۔ اور کہا علی تم جس حالت میں ہو، چاہے جنبی بھی ہو، احتلام بھی ہو جائے، تو لنگ سکتا ہے، تیرے واسطے خیر۔ کیا بات، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے افضل گھرانہ مولا علی کا ہے، پھر وہ دے متھے تے وٹ گلاب مرجھا گیا، کم تھوڑا اوکھا ہو گیا، تو آپ نے کہا لعلک یسوع ہو کر لگتا ہے تینوں گل چنگی نہیں لگی، اور وہ بھی کوئی تگڑا بندہ سی، انہوں نے کہا جی واقعی نہیں چنگی لگی۔ ہاں جی، خارجی سارے منافق نہیں ہوتے، ممبران تے بھی بیٹھ کے بول لیں گے۔ کیا بات، انہیں کہا جی بالکل چنگی نہیں لگی۔ میں تو کیا سی کہ تو صدیق اکبر دا نام لوگے، فلانے دا عمر فاروق دا ہو تواڈے باپ، اور تسی کہندے ہو مولا علی دا گھرانہ افضل ہے۔ کیا بات، آپ کو جلال آ گیا، آپ نے کہا سنو، اٹھو اٹھو یہاں سے چلے جاؤ، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ میں تے علی نو منے علی 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 علی، یہ تماشا بعد میں لگ گیا کہ صحابہ اور آل بیت جدا جدا تھے، جدا جدا تھے۔ وہ جی کربلا ٹر گیا، امام حسین کلے، صحابہ تو نال نہیں گئے۔ ایتا جٹا کو پوچھو آ کے روز کلے ہی جاندے ہو تسی اپنا رقبے دے ہوئے، تو ہرنال پورا پنڈ کیوں نہیں جاندہ؟ جی جی، تو پھر لوگ سمجھائیں گے نا جاتا وہی ہے جس کی جاگیر ہوتی ہے، جاگیر کیا بات، واہ واہ واہ، اور خبر یہ تھی کہ اسلام کا قلعہ اس کی باؤنڈری توڑی جا رہی ہے۔ یزید آندہ نماز نہ پڑھو کوئی گل نہیں، شراب پیو اے حد بھی توڑی، او حد بھی توڑی، دھی بہن نال نکاح کرو اے بھی حد توڑی، ماں نال نکاح کرو اے بھی، تاریخ الخلفاء میں یہ ساری حقیقت ہے۔ جب باؤنڈریز ٹوٹنے لگیں، دیواریں اسلام کے قلعہ
تھلا کی گرنے لگی تو حضرت امام حسین کے پاس تھا مٹیریل. آپ چیف انجینئر آف اسلام تھے. کوئی عہدہ تے ایسی نہ کہ نبی کندھیاں تے بٹھا کے پیٹھ تے بٹھا کے سجدہ لمبا کری جائے. رب کے لیے ساری رات لمبا کرو, نماز غیر اللہ واسطے سجدہ لمبا ہو رہے ہیں. حسین اللہ تو نہیں ہے نا, غیر اللہ ہے نا. ان کے لیے پھر آپ نے کتنی تسبیحیں پڑھی, آپ نے سنا ہوگا 72 پڑھی ہیں, ٹھیک نہیں. کیا بات, 72 دو پہ تقسیم ہو جاتی ہیں. جی حضور دو پہ تقسیم ہو جاتی ہیں. پڑھنی چاہیے یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11. اتھے پڑھنی ہو سن یا 73 پڑھ دے حضور, یا 71 پڑھ دے. لیکن یہاں بھی قانون کو خاطر میں نہیں لایا گیا, بلکہ یہ بتا دیا گیا کہ حسین میں رب کے اندر اپنے قانون تبدیل کر سکتا, حسین تیرا دل نہیں تو. تو آپ چیف انجینئر آف اسلام تھے, آپ کے پاس را مٹیریل تھا. بھئی تسی دکان تے جاؤ گے نا, شہر جھنگ جاؤ گے یا جتے بھی تے دکان تے جاؤ گے, اس دکان تے جاؤ گے نا جتوں کچھ ملتا ہوگا تھوڑی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹریکٹر کے لیے ہل خریدنا اور کریانے کی دکان پہ چلے. آپ نے اور کوئی اوزار خریدنے ہیں تو میڈیکل سٹور پہ چلے. نہیں, جتوں لبدا ہے اتھے ہی ہر کوئی جانا ہے. حضرت امام حسین نہیں جانا تھا اور کسی نے نہیں جانا تھا, کیونکہ پورا مٹیریل آپ کے پاس تھا. جتوں دیوار تھوڑی چھوٹا سوراخ سی, اتھے حضرت اصغر نو کھڑا کر دیا. جہاں بڑا تھا وہاں حضرت اکبر کو لگا دیا. جہاں دیوار گرنے والی تھی عباس کے بازو لگا دی. آج تک دیوار پھر ہلی نہیں. تو تھوڑا سا درمیان میں تذکرہ آ گیا. تو آئیے چلتے ہیں ہم حضور والا اپنی منزل کی طرف, کہ سرکار کا ذکر جو ہے یہ کس طرح ہوا. عبداللہ ابن عمر نے کس طرح کیا. لوگاں کیا سنا, قرآن چی کوئی نہیں, حدیث چی کوئی نہیں, صحابہ دا قول کوئی نہیں, ساڈا رواج ہے. رواج ہے, واہ رواج ہے. چلو میں ہی دو باری کہہ لوں, یہ ایک باری تسی کہہ دو تو بڑا احسان ہوئے گا. ساڈا رواج بول دیو رواجاں تے مر کے تسی جہیز کٹھا کر دیا پیوں اجاڑ لیا. دھی پھر 4 دن نہ بس. تو اتنا جہیز بنا نا, معاشرہ وہ بنا جو اسلامی ہے. تیرا جہیز تیری بیٹی زیادہ افضل ہے یا سیدہ زہرا زیادہ افضل ہے؟ بچپن تو پترہ دا تے دیاں دا دماغ خراب کیتا ہے. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. کیا میں کہہ رہا ہوں, حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں, لوگ ان سے فتویٰ لیتے ہیں. بخاری میں کثیر تعداد کے اندر ان کی روایتیں موجود ہیں, مسلم کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, ابو داؤد کے اندر, نسائی کے اندر, اور جتنی بھی کتابیں ہیں صحیح ستہ کی سب میں عبداللہ ابن عمر قال. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, عبداللہ ابن عمر کے ساڈا رواج ہے جہد نال پیار ہوئے 3 واری نال وہ اکثر مریض ٹھیک ہو جاندے. ہن ڈاکٹر حکیمہ تے دیتا جواب, طبیبہ نے دیتا جواب, ہن تھوڑا جا کوئی گل نہیں, رواج پہ عمل کر لو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے رواج پہ عمل کر کے قیامت تک کے لیے سنیوں کے عقیدے پہ مہر لگا دی. جے رواج شریعت نال ٹکراندا نہ ہوئے تے جائز. کیا بات اوے بچے چلو بولے کیا بات. کس صحابی نے سون پہ خطاب کیا تھا؟ نبی پاک نے جتنی بھی اپنا تقریریں فرمائیں, خطبے دیے, وہاں ساؤنڈ سسٹم تھا, کوئی لاؤڈ سپیکر تھا. 1,00,000 افراد تھے جب خطبہ حجت الوداع آپ نے دیا. اس سے بھی زیادہ لوگ تھے. جڑا نیڑے کھڑوتا سی انہوں بھی انی آواز آئی, اور جڑا کے کھلا 20,000 دوتے کھڑوتا سی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق روزانہ حضور 4,000
افراد 5,000 10,000 افراد کو قرآن پاک کا لیکچر دے امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ۔ شواہد النبوت کے اندر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ درس دے رہے تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا، نیڑے والے میں بھی انہی آواز آ رہی سی، او آخری کنارہ لے پوری آواز، تو آپ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آیت پڑھی کہ یا اللہ میں دکھا نہ تو مردے کے میں زندہ کر دوں۔ آپ نے پوری آیت کا ترجمہ کر دیا۔ آپ کی عادت تھی کہ کم از کم 3 مرتبہ دہراتے، دوسری مرتبہ پھر ترجمہ کیتا، تیجی والی پھر ترجمہ کیتا۔ لوگوں نے پوچھا ابھی سمجھ آ گئی ہے سارے میں؟ کچھ نے کہا جی کہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علی کا خون جوش مار رہا ہے۔ یار گل سنو، آج سن کے سمجھنا چاہتے ہو یا دیکھ کے سمجھنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑے تو بڑے خان بیٹھے ہو نا منہ پرلے پاسے کر لو، جڑے نوکر بیٹھے ہو نا سونے دے او ذرا زور دی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کیا جی یہ تو سونے تے سواگا اور گل آپ نے کہا جاؤ 4 پرندے پھڑ کے لے، 4 پرندے لے آتے صبح کر لے، پھر انہوں نے جسموں کا قیمہ بنایا، دل کے ٹکڑے ہو گئے، جگر کے ٹکڑے ہو گئے، ایک دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اور دل بھی بڑا عجیب ہے جی، دل کے 2 حرف ہیں وہ بھی ہیں جدا ایک سے ایک، دال لام 2 حرف ہیں لیکن ہے دو ہی کلے کلے، ملا کے دل نہیں لکھیا جا سکتا۔ اچھا یہ پھر وہ بابا بلے شاہ صاحب نے کہنا شروع ہو جانا بسم اللہ بسم اللہ۔ تو نہیں، ہم نے اسی زاویے میں بات کرنی، وہ چاروں صبح کر کے قیمہ بنا دیا، دل بھی، جگر بھی، پھیپھڑے بھی، پسلیاں بھی، جو کوئی تھا ایک پرندے میں وہ سب قیمہ بن گیا، پھر چوما دا قیمہ میں مکس کر، پھر کہا جاؤ دور دور پہاڑوں پہ رکھ کے آؤ، میلوں دور رکھ کے آؤ، وہ دور دور رکھ کے آ گئے۔ اب حضرت امام جعفر نے ایک ایک پرندے کو آواز ماری، سر اتھے پیسن مرشد دے قدمہ، باقی قیمے جڑے سن فضائج منتشر ہو گئے، جدہ جدہ بندہ سی وہ کٹھے ہونے لگا۔ پرندہ پورا بن کے اکھاں تو بغیر سر تو بغیر دوڑ دا ہویا امام جعفر صادق علیہ السلام دے قدمہ چاہیا، اور قیامت تک واسطے قرآن نے بھی سمجھایا، امام جعفر صادق نے بھی سمجھایا کہ سنو جنہ دے سر سائیں دے پیرا جوڑنا وہ مر کے بھی نہیں مرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مر کے سن بھی لیتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں۔ وہ تو ایک پرندہ ہے نا سونا، پرندیاں دیواری ایڈا من جاندے ہو کہ قرآن سے لکھے ہوئے ہے، کہ بندہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ اگر سن لے تو پھر تھوڑی قباحت ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی نبی پاک کیسے سن لیں گے۔ اچھا چلو زندگی میں تو سن لیتے، اب تو وہ اپنے مزار میں اب کیسے سن لیں گے۔ میدان بدر میں جب اسلام کو فتح ہوئی تو 70 کافروں کو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سارے بڑے بڑے سردار کافروں نے اپنے لاشیں کٹھے کر کے اتھے بدر نام دا جڑا کھو سی نا، آج بھی جاؤ تے وہ موجود ہے، مسجد عریش دے نال ہی ہے، میدان بدر دے اس کھو دے سارے میں لاشیں سٹ کے اتو مٹی پا کے پورے 3 دن تو بعد سرکار اس کھو دے اتنے گئے، حضرت عمر فاروق بھی نال بخاری شریف کے اندر موجود، حضور نے جا کے آواز ماری، یا عمر بن حشام، ابو جہل نو خدا نہ آئے، ابو جہل تو تا مڑے ہیں جدوں زہرہ دے بابا نو منیا نہیں، اس نے بڑا دانا تھا یہ، یا عتبہ یا شیبہ، ایک ایک کافر نو آواز ماری۔ حضرت عمر فاروق نے سونا 3 دن ہو گئے، مر گئے، گل گئے ہونے، سڑ گئے ہونے، سر جسمہ نال کوئی نہیں، کنوں پہ پکار دیو عمر فاروق؟ تو حضور نے حضرت عمر فاروق کی طرف یوں دیکھا اور دیکھ کے کیا تو انہاں نالوں زیادہ نہیں سندا پیا؟ سبحان اللہ، میں سمجھا نہیں، سبحان اللہ، ویسے تو اڑے حاضمے تو میں سب کے سبحان اللہ،
ایک دو بار کہہ دینا تو بندے کو تھوڑی جی شرم آتی ہے، پر سبحان اللہ اگلی باری اگر میں کیا بھی نہ احسان اللہ ساجد مدنی صاحب نے تو میں دیکھاں گا میرے وچ حوصلہ ہویا تے آواں گا نہیں تے نال ذوق کی بات ہوتی ہے، پیسے نہ دیں کچھ نہ دیں، تہاڈی زبان پکارے تو صحیح کہ جدو سونے دا ذکر ہوئے تے اسی نوکر جو بیٹھے ہیں چپ کر دیتے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ حضرت امام جعفر نے اس طرح کر کے دکھا دی، پھر ادھر ہی چلتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے پاس۔ رواج ایک جو کر لو تو پہنا پرا ہوا سارے اکٹھے ہو گئے، دیکھو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر لیٹے ہوئے، سر تھوڑا اوپر کر لیا، آپ کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور 3 مرتبہ زور زور سے پکارا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ تیسری باری یا محمد بعد لفظ مکمل ہویا، وہ فالج ختم ہو گیا، اٹھ کے ٹرنا شروع کیا۔